بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، جس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے صبر کیا اور تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے بلکہ اعذار آسانی پہ اتر آئے۔ بہت سال آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ اس طرح اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا اور مشرکین طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک عظیم قصہ قرآن میں مذکور ہے کہ کس طرح اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور کیسے دوبارہ دنیا نئے سرے سے وجود میں آئی، اور کس طرح ایک عظیم طوفان برپا ہوا جس سے منکران دین ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان سے کہتی کہ آپ کو 950 سال گزر گئے ہیں اور آپ اکیلے ہی سب لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام لیے کھڑے ہیں۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور اللہ کے پیغام کا انکار کرتے اور آپ پر ایمان نہیں لائے، تو صدیوں بعد پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ بڑے وسیع میدان میں ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ اور جب اس منصوبے کا آغاز کیا تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ کہا کہ آپ جنون میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہ یہ ایک صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں جہاں کوئی سمندر نہیں، پانی نہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ اچانک آسمان کے دروازے کھل گئے اور زمین ابل پڑی، اور ایک عظیم طوفان نے کشتی کے علاوہ زمین پر ہر چیز کو ڈبو دیا، جسے قرآن میں طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد انسانوں پر پاکیزگی اور ایمان کا زمانہ گزر رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بد کردار لوگوں نے برائیاں، دھوکہ، فساد اور طرح طرح کی خرافات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے شرک باللہ کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ وہ پکے مشرک بن گئے۔ بتوں کی عبادت عام ہو گئی اور انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے بت بنا لیے جو وفات پا چکے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے معبود ہیں، جیسے سواع، یغوث، یعوق اور نصر، جو ایک پرندہ ہے۔ وہ پوری طرح گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب چکے تھے اور ان کے دل جہالت اور خرافات سے بھر گئے۔ اس جہالت کے ماحول میں جہاں بتوں کی عبادت عروج پر تھی، حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ ایک بالکل مختلف شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور ہدایت اور توحید کا پیغام دے کر شرک میں ڈوبے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ وہ ہدایت کی روشنی پا سکیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اسی قوم کے درمیان پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ ان میں سچائی اور رحمت الہی کی علامت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن وہ اس ماحول میں ایک گہری روحانی کمی محسوس کرتے تھے۔ پھر ان پر آسمان کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اپنے رب کا پیغام اپنی امت کی طرف پہنچائے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو سادہ زبان میں سمجھاتے
کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں آپ کو خبردار کرتا ہوں اس کے عذاب سے جو کسی دن آ جائے گا۔ ابتدا میں لوگوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعجب ایک مذاق میں بدل گیا۔ وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، کہتے کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ لوگ اپنے معبودوں کو ایک ایسے خدا کے لیے چھوڑ دیں جو نظر نہیں آتا۔ یہ کیا پاگل پن ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام مذاق اڑائے جانے کے باوجود اسلام کی دعوت دیتے رہے، بلکہ ان کا عزم اور ارادہ اور پختہ ہو گیا۔ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلاتے جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی۔ اسی طرح بہت سے سال گزر گئے، لیکن بہت تھوڑے غریب اور سادہ قسم کے لوگ ان کی دعوت پر ایمان لائے، اور مالدار لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ وہ غرور میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر گمراہی اور جنون کا الزام لگایا کہ وہ دوسرے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگے کہ دیکھو یہ شخص ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، جس سے کچھ خفیہ طور پر اور کچھ اعلانی طور پر لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہتے تھے، لیکن ان کی قوم میں سرکشی بڑھتی گئی اور وہ سختی پر اتر آئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہتے۔ اس طرح بہت سے سال گزر گئے، پھر دہائیاں اور صدیاں گزر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ جاری رکھی۔ وہ اپنی قوم کو دن رات دین حق کی دعوت دیتے اور انہیں سچائی اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے، لیکن وہ جواب میں کہتے کہ آپ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کرنے والے نبی تھے، کہنے لگے اے لوگو میں گمراہی نہیں بلکہ سیدھی راہ دکھا رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری پیروی نہیں کریں گے اور اپنے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو عزت کے ساتھ جواب دیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہی ان کا اور تمہارا رب ہے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ لیکن ان کی قوم ایک مردہ دل قوم بن چکی تھی جو ایمان کی روشنی سے بہت دور تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے لیے دن رات ہدایت کی دعا کرتے تھے کہ شاید ان کے دل پھر جائیں اور وہ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ ناظرین، ہر نبی کو اپنی امت میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر بھی آزمائش تھی، وہ صبر پر قائم رہے۔ طویل صبر کے بعد یعنی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد لوگ ایمان نہ لائے اور ان کا کفر بڑھتا ہی گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے امید کا دامن نہ چھوڑا۔ رات کو اپنی قوم کے بارے میں سوچتے رہتے کہ ان کی قوم کے دلوں میں کیسی سیاہی چھائی ہوئی ہے کہ وہ حق کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ وہ گھر گھر جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے اور ان کے حق میں دعا کرتے، یہاں تک کہ آسمان سے وحی کا نزول ہوا کہ اے نبی، آپ کی قوم میں اب کوئی ایمان نہ لائے گا، اور جو ایمان لائے گا وہ اپنے اعمال پہ غم نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ایک بڑی تبدیلی کا حکم، کہ ہماری نگرانی میں
اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس آسمانی حکم سے آگاہ کیا اور اس پر عمل شروع کر دیے۔ درخت زمین میں بیج بوئے گئے تاکہ اس سے درخت اگائے جا سکے، اور اس کی لکڑی سے بڑے بڑے تختے حاصل کیے گئے جس سے ایک بڑے جہاز جیسی کشتی بنائی جا سکے۔ جب درخت بڑے ہو گئے تو اہل ایمان نے ان کو کاٹا اور دھوپ میں رکھ دیا تاکہ لکڑی سوکھ جائے۔ پھر اس لکڑی سے بڑے بڑے تختے تیار کیے گئے اور دونوں جانب سے ایک جیسا ہموار کر دیا، اور پھر کشتی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ پتھروں سے بنائے گیا ہتھوڑوں سے کیل لگائے گئے اور رسیوں سے باندھ کر اوپر کی سمت اٹھایا گیا، اور تختوں کے اوپر تختے جمائے گئے۔ نمی سے بچانے کے لیے ایک گاڑے تیل جیسے سیال کو گرم کر کے کشتی کی بیرونی جانب لگایا گیا، جس سے کشتی کے سوراخ اور دراڑیں بند ہو گئی تاکہ پانی کشتی کے اندر نہ جا سکے۔ دوسری جانب ان کی قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی کہ یہ صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں جہاں پانی نہیں ہے۔ کشتی کی تعمیر میں 40 سال اور ایک اور روایت کے مطابق 200 سال لگے، لیکن ان میں سے کوئی شخص بھی بوڑھا نہ ہوا۔ اگر وہ روزانہ اس پر کام کرتے یہاں تک ایک بڑی کشتی تیار ہو گئی جس کے اندر بہت سے راستے تھے اور الگ الگ کمرے بنائے گئے تھے۔ روشنی اور ہوا کے لیے بیرونی جانب کھلی روشن دان رکھی گئی تھی جو بوقت ضرورت کھولی اور بند کی جاتی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ یعنی 450 فٹ تھی اور اونچائی 120 فٹ۔ لکڑی سوکھنے میں دن رات گزر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا جائزہ لیتے رہتے۔ پھر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ اشارے کے طور پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم آنے ہی والا ہے۔ پھر آسمان سے آواز آئی کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں سب کو کشتی میں سوار کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جانداروں میں شیر، ہرن، کبوتر، سانپ، مرغ، کچھوا، بھیڑیا، پرندے، شہد کی مکھی، گو کہ ہر مخلوق جہاز میں سوار کرایا گیا، اور لوگوں کے لیے اناج وغیرہ بھی جمع کر لیا گیا۔ سب لوگ سوار ہو گئے جو کہ 80 کے قریب مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ آسمان کے دروازے کھل گئے جو پانی برسا رہے تھے، اور زمین پھٹ پڑی اور چشمے ابل کر باہر آ گئے۔ پھر ہر طرف پانی ہی پانی بھرا جانے لگا، جس سے کشتی پانی کی سطح پر اٹھنے لگی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہ لایا تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے بیٹے، کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کفر چھوڑ دو۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی مجھے بالکل ڈبو نہیں سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی نہیں بچے گا۔ پھر ایک بڑی موج نے اسے بھی غرق کر دیا۔ زمین پر ہر چیز پانی میں غرق ہو گئی، گھر، درخت سب پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ جان بچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اونچی چٹانوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، لیکن وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ جہاز پہاڑ جیسی اونچی لہروں کے درمیان چل رہا تھا۔ موجوں کی ڈرونی آوازوں سے بچے ڈر کر اپنی ماؤں کے گودوں میں بیٹھ گئے۔ سب پریشان تھے
وہ اپنی بھوک پیاس بھول چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی ایک جانب بیٹھے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی۔ جہاز موجوں کے اوپر حج کولے کھاتا چلتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، بسم اللہ مجریہا و مرسعہا ان ربی لاغفور رحیم۔ دن اور ہفتے گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ 40 دن تک جہاز پانی میں چلتا رہا۔ پھر طوفان تھوڑا کم ہونا شروع ہوا اور موجیں بھی کم ہو گئیں، لیکن دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام روزانہ صبح کشتی کی چھت پر جاتے اور دور تک نظر دوڑاتے کہ شاید خشکی نظر آ جائے، کوئی درخت، پہاڑ، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ پھر انتظار ختم ہوا اور وہ دن آیا جب آسمان پر ایک پرندے کو چھوڑا تاکہ وہ خشکی کو دیکھ سکے۔ یہ ایک کوا تھا، لیکن وہ واپس آ گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو چھوڑا۔ وہ کچھ دن بعد واپس آ گیا۔ اس کے چونچ میں سبز پتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین قریب ہی ہے۔ پھر وہ ایک عظیم لمحہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی پی جائے۔ اس طرح یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا رکی۔ زمین خشک ہونی شروع ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دروازے کھولے۔ پرندے ہوا میں اڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ جودی ترکی کے قریب پہاڑی علاقے میں واقع ایک جگہ انادول میں واقع ہے، جسے جزیرہ بنی عمر بھی کہتے ہیں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی سے باہر تشریف لائے تو سب لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور اپنے عذاب سے بچا لیا۔ حیوانات اور دوسرے جانداروں کو بھی نکالا گیا۔ وہ زمین پر ایسے چلنے لگے جیسے اپنا راستہ پہلے سے ہی جانتے ہوں۔ سب لوگ زمین پر بیٹھ گئے اور زمین و آسمان کا مشاہدہ کرنے لگے۔ یہاں سے انسانی زندگی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ زمین بھی بالکل بدل گئی اور موسم بھی پہلے جیسے نہ رہے۔ زمین ہری بھری ہونے لگی، پہاڑ چمک اٹھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے دلوں کو تسلی دی، کیونکہ نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی شہر، نہ بازار، نہ راستے۔ کچھ چیزیں اور خیمے جو ساتھ لائے تھے وہی تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کی ذمہ داریاں لگائیں کہ اے سام تم کھیتی باڑی کرو، اے حام تم مویشیوں کی دیکھ بھال کرو، اور اے یافس تم خیمے وغیرہ لگاؤ تاکہ رہائش کا انتظام ہو سکے، اور پینے کے پانی کی تلاش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے جو 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، ان کی نسل سے دوبارہ امتیں پیدا ہوئیں۔ علماء کے مطابق آج کل جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سام کی اولاد سے یہود، عرب اور اہل ہند پیدا ہوئے، حام سے اہل فارس، رومی اور افریقی، اور یافت سے ترک اور یورپی لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے کھیتی باڑی شروع کی اور گارے اور پتھروں سے گھر تعمیر کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے پودے لگانے شروع کیے تاکہ سایہ دار درخت پیدا ہوں۔ وہ اپنے پوتوں کو بتاتے تھے کہ یہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ ہم پر مزید رحم فرمائے گا، اور اگر شرک کریں گے تو اس کا عذاب نازل ہوگا۔ بہت سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو علم سکھاتے رہے، گھر بنانے سکھائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر شکر ادا کرنے کو کہتے کہ کس طرح وہ پانی کے عذاب سے بچ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور آنکھیں بھی کمزور ہو گئیں، آواز بھی دھیمی ہو گئی، اور پھر ایک دن آپ 1050 سال کی عمر میں اپنے رب سے جا ملے۔ آپ نے 950 سال تبلیغ کی۔ آپ کو انسانوں کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے، یعنی آدم ثانی، کیونکہ آپ سے پھر دنیا وجود میں آئی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح آپ کی نافرمان امت پر عذاب نازل ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو ہمارے چینل سفیر حرمین کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کیجیے۔